الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قرآن کا مطلوب انسان کے حوالے سے جو ہم اپنی ترتیب ہماری جو چل رہی تھی سورہ فاتحہ سے ہوئی، پھر ہم نے سورہ بقرہ کے 2 رکوعوں کو ہم نے دیکھا، اور ان 2 رکوعوں میں جو ہمارے سامنے 3 کریکٹرز آئے ہیں اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کی نشست جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ان 3 کریکٹرز کے حوالے سے جو سورہ بقرہ میں کیا کیا بنیادی باتیں ہیں جو سم کی جا سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر بات کو جو ہے وہ ٹچ اپ کیا جائے، لیکن جو مطالعے میں آئی ہیں ان کو میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یقیناً اس میں کمی بھی ہوگی اور کوتاہی بھی ہوگی، اور اس طرح ترتیب میں معاملہ ہو تو آپ تمام احباب سے اس بات کی گزارش ہے کہ اصلاح کیجیے اور اس پہ غور فکر کیجیے۔ کوئی اور اس پہ پہلو نظر آئے تو وہ بھی میرے لیے جو ہے وہ بڑی ایک نعمت کا باعث ہوگی۔ اچھا جی، یہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو یہ سورہ بقرہ کی جو تقسیم کی تھی وہ پہلے 2 رکوعوں کی کن کن حوالے سے کی تھی، جو اس میں 3 قسم کے کردار ہمارے سامنے آئے تھے۔ وہ 3 کردار جو ہیں وہ کیا تھے؟ متقین، منکرین اور منافقین۔ متقین وہ جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اب وہی ذہن میں لے آئی ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا کی گئی تھی، اس دعا کے نتیجے میں پھر یہ آگے جو پورا قرآن جو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کا جواب ہے جو آ رہا ہے۔ یہی پہلی سورہ بقرہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ہم نے دیکھی بھی، اور واقع یہ ہے کہ گزارش یہی ہے کہ کیونکہ ابھی اس طرح انشاءاللہ ہم یہ جو سلسلہ اب شروع کیا ہے یہ ویڈیو کلپس کا، انشاءاللہ اس میں یہ کریں گے کہ ہم سورہ بقرہ کا پورا مطالعہ بھی کریں گے، اس میں اس کو دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ ابھی یہ جو ہم جو ترتیب قرآن کے مطلوب انسان کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو یہ 3 کریکٹر ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور آگے ہم دیکھیں گے اسی طرح سورہ بقرہ جو ہے وہ ان کو کیسے مزید ایلیبریٹ کرتی ہے، اس میں مزید کیسے ڈیٹیل ان کے بارے میں آتی ہے۔ یعنی کہ ابتدائی 5 آیات میں ہمارے سامنے جو بات آئی تھی وہ تھی ایمان بالغیب، اقام الصلاۃ، انفاق، ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرہ۔ یہ متقین کے بارے میں تھا جو ہدایت سے سرفراز ہوں گے، جو ہدایت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد منکرین تھے کہ جو حق کے منکر تھے، ان پر تو ہدایت ثبت ہو گئی، ہدایت جو پر مہر ثبت ہو چکی۔ اس کا عروج جو ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ 30واں پارہ جب شروع ہوتا ہے اور آیت الکرسی جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ آئے گا، وہ انشاءاللہ اب ہم آگے اس میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا گروہ یہ منافقین کا تھا، جس کے بارے میں میں نے آپ کو کیا تھا کہ ان کی جو قرآن مجید کے اندر جو معاملات ہیں یہ سب سے زیادہ کمپلیکس ہیں۔ تو اور اس میں جو ہے ایمان کا صرف اقرار ہے، دینی تقاضوں پر نصب پرستی کو اہمیت ہے، عمل کے ظاہری پہلوؤں کو اہمیت ہی نہیں ہے، جو ظاہری پہلو ہیں اسی کی اہمیت ان کے نزدیک ہے۔ اہل ایمان کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں، اور عملی دنیا میں اکثریت جو ہے ریا ناس اور اللہ کے حکم کو ماننے اور اس پر عمل کے بجائے طرح طرح کے اعتراضات وہ کرتے ہیں۔ تو اب آگے ہم سورہ بقرہ میں ذرا سا دیکھتے ہیں کہ جب ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا چیزیں انہی 3 گروہ میں مزید نظر آتی ہیں۔ اس کا صرف ایک اسکیچ ہے، ایک اوور ویو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہمارے سامنے ایک بات واضح ہو جائے اس سورہ بقرہ کی اہمیت کے حوالے سے، صرف اس پہ ایک تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر ان میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنا موضوع بھی بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ میں جب وضاحت کروں گا تو اس میں آپ کو واضح بھی کر دوں گا۔ دیکھیے متقین اور کے اوصاف کا جو تفصیلی یہاں جو اب ذکر قرآن میں آ رہا ہے سورہ بقرہ میں، اب یہاں ایمان بالغیب، قیام الصلاۃ، یہ ایمان متقین میں پہلے تو آیا ایمان بالغیب۔ اس کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حب شدید، یؤمنون بالغیب ہم نے دیکھا تھا۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے سب سے زیادہ اس کی ایکسٹریم ہمیں ملے گی آیت نمبر 61 65 میں جا کر، اور وہ آیت یہ ہے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا ند اور مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور پھر اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ تو شدید تر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ یہ آیت بہت سے ایسے معاملات میں اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے اس پہ غور و فکر کے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ دعوت موجود ہے۔ اور اگر ہم اس کو غور سے اس کو مطالعہ کریں کہ انسان جو ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو پھر اس کی شدید محبت، جب اس کا ادراک اس پر نعمتوں کا ہوتا ہے تو اللہ سے اس کے لیے جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر وہ اپنے رب کی ہی خوشنودی پہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ انسان کا جب مقصد، وہ کہتے ہیں نا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں، اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ مطلوب نہ ہو، تو یہ وہ کیفیت ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جوں جوں انسان مطالعہ کرتا ہے اور جوں جوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے انسان پر، تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کی محبت کے اندر اس درجے چلا جاتا ہے کہ وہ پھر اس کو تنہائی میں بھی اپنے رب سے گوشیاں کرتے ہوئے جو ہے سرور محسوس ہوتا ہے۔ اس کی پھر بڑی کیفیت ہے کہ خود قرآن مجید میں سورہ مزمل میں بھی بات کی کہ راتوں کو کھڑے ہو کے انسان جو ہے یہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے، تو ان کی شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات اللہ سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے جو مظاہر فطرت ہیں کائنات کے اندر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ انواع انواع کی چیزیں، درخت، پھل، کھیتیاں، بارش، پانی، اور یہ حسین نظارے، پھول پودے، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ اس انسان کے لیے۔ یہ وہ محبت ہے، اور اسی محبت انسان کو، اسے کہتے ہیں نا، اس کا ٹیسٹ انسان کو اگر محسوس ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، اس کا قرب کسی حاصل ہو جائے۔ اور دیکھیے قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ سمجھیں کہ اس میں اللہ نے باتیں کی ہیں انسان سے، جتنا مجھ سے قریب ہے تو اللہ سے بھی قریب ہے۔ اور یہ کیفیت آ جائے تو پھر وہی کیفیت ہوتی جو اقبال کی ہوئی تھی۔ وہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے نا، جس میں اقبال کہتا ہے کہ تو ہے محیط بے قراں، میں ہوں ذرا سی آب جوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو محیط بے قراں ہے، یعنی کہ بالکل تیرا کوئی احاطہ ہی نہیں ہے، بالکل بے قراں دریا کی مانند، سمندر کی مانند، ایسا کو کہنا کوئی احاطہ ہی نہیں اس کا۔ تو ہے محیط بے قراں، میں ہوں ذرا سی آب جوں، میں ہوں تو صحیح لیکن ایک آب جو ہوں، ایک بوند ہوں، ٹھیک ہے، میری حیثیت تو ہے لیکن بوند کی مانند ہے۔ لیکن کیا ہے بات اصل میں، تقاضا کیا کر رہا ہے اقبال، کہ یا تو مجھے ہم کنار کر یا بے کنار کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں اس طرح نہیں رہ سکتا، یا تو مجھے اپنے اس میری جو یہ جو میں بوند ہوں، اپنا وجود میرا ہے، اس کو یا تو مجھے بے کنار کر دے یا پھر ہم کنار کر دے، اپنے کنارے میں شامل کر دے۔ اور وہ بڑی، وہ تو شعر بہت ہی مشہور ہے کہ عشق بھی ہے حجاب میں، یعنی حجاب مطلب چھپا ہوا ہے، کوئی ایمان الغیب، عشق بھی ہے حجاب میں، حسن بھی ہے حجاب میں، دونوں چیزیں ہیں، یعنی عشق اور اس کا حسن حجاب میں، پردے میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ اللہ تعالیٰ بس میں اب نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ خود آشکار ہو یا مجھے وہ مذاہب اپنی جو غیب کی چیزیں جو ہیں وہ دکھا دیں۔ تو یہ ہے جی اللہ تعالیٰ سے محبت کا شدید، حب شدید، ایمان بالغیب کی یہ انتہا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے آپ کو ملے گی آیت در سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ جس طرح آیت الکرسی طویل ہے اس معاملے میں، اور قرآن مجید میں پر طویل آیتوں میں سے، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، آیت بر اس کو کہتے ہیں، اس میں اس کو آیت بر کہتے ہیں، نیکی، نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اس کو یہ ایک آیت، طویل آیت، انشاءاللہ یہ اب ہمارا نیکسٹ موضوع ہوگا، تو وہ یہ آیت ہوگی انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے وقت کا ساتھ دیا۔ تو یہ ہے 177، ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کیسے نیک کون ہوتا ہے، اس کے ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ سمم بونم کیا ہے، یعنی اعلیٰ نیکی کون سی ہے، اور پھر اس میں تدریج کون سی ہے، پہلے کیا، پھر کیا، پھر کیا، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا اس کی کیا ہے، یہ ساری بحث اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ایمان بالغیب اور اس کی اللہ تعالیٰ کی جو توحید صفاتی ہے، اس کے اوپر ذرہ ثنا ہے، کوئی شک نہیں۔ اور اس میں سے
آپ کا اور ہمارا مطالعہ ہے۔ یہ تو جی پہلی بات متقین کے اوصاف میں سے ایک ایمان بالغیب۔ اقام الصلاۃ، نماز کا قیام، جگہ جگہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی جگہ جگہ آئے گا، بنی اسرائیل کے ضمن میں، اہل کتاب کے ضمن میں، جو پیچھے، کیونکہ یہ بات جان لیجیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتابوں کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں، تو نماز پہلے بھی تھی۔ تو آپ کو نظر آئے گا حضرت ابراہیم کے اس معاملے کے اندر کہ وہ نماز کے معاملے میں کیا رہا، لیکن اب اس کا صرف ایک کلائمیکس میں بتا رہا ہوں کہ نماز کی اہمیت کو جاننے کی یہ کوشش کیجئے کہ یہ جو آیت نمبر ہے 239، یہ سورہ بقرہ ہی میں ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان خفتم فرجالا او رکبا رکبانا، یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ اصولی طور پہ موقف ہے کہ اگر تم خوف کی حالت میں بھی ہو، تمہارا جو ہے تم اگر کسی سفر میں خوف کا عالم ہو اور تم سفر میں ہو، تو تم جو ہے اس معاملے میں ہو تو تم کیا کرو، اس وقت بھی تم نماز کو نہ چھوڑو، اس سواری پر جو ہے وہ نماز کو ادا کر دو۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ کلائمیکس ہے، خیم الصلاۃ کا عروج ہے، یعنی اتنی اہمیت قرآن کو ہے، نماز کو ہے، کہ اس کو کس طرح پکڑنے کا حکم ہے، جیسے کہتے ہیں نا دانتوں سے کسی شے کو پکڑ لینا۔ تو اب پھر جب فیضا امن تم، جب تم اپنے امن کی جگہ پر ہو، سکون کی جگہ پر ہو، فذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعملون، پھر تم اللہ کو اسی طرح سے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، بڑے آپ اس کو اللہ کو اسی طرح یاد کرو، یعنی پھر ٹھہر کے سکون سے جیسے نماز ادا کی جاتی ہے ویسے کرو۔ لیکن اگر تم اس پر ہو، سواری اور خوف پر ہو اور تم بھاگ رہے ہو، تو اس وقت بھی اسی حالت میں نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو یہ آپ اندازہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اور اس کا ایک معاملہ وہ بھی ہے کہ لڑائی کے وقت میں ہے، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے خواہاں ہیں، ان کی جو ترتیب بیان کی گئی ہے آپ اندازہ کریں۔ اسی لیے پھر دیکھیے سورہ مومنون، سورہ معارج، ان دونوں جگہ پہ تین الفاظ قرآن نماز کے لیے آئے۔ پہلا آیا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک نماز کا ظاہر ہے جو انسان ادا کرتا ہے، رکوع و سجود، اور ایک اس کی اسپرٹ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے وہاں انشاءاللہ یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات جو ہیں بالکل شروع کی، وہ ہمارا موضوع۔ اسی طرح سورہ مار، ابھی اس کا ختم کو بولا، یہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں اور یہ نماز پر ہم کاربند دائمون، مسلسل کاربند رہتے ہیں، دائمون، اور وہ ہے اپنا خشوع و خضوع اور حفاظت، محافظت، یہ تین الفاظ جو ہیں نماز کے ساتھ آئے، اور یہ تینوں مطلوب ہیں، یعنی کہ اس کی ظاہری محافظت بھی ہے، اس کے دیکھنا کہ میری نماز میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں جگہ میری صاف ہے کہ نہیں، وقت کا احساس اس کو ہو، پھر پابند رہنا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے خشوع و خضوع جو اس کی اصل اسپرٹ ہے، جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں اس کو دیکھیں گے کہ نماز کی خشوع کی کیفیت جو ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے، اور کیسے اس کو قرآن بیان کرتا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کچھ کہا ہوا ہے۔ تو یہ قیام الصلاۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں، یا آگے جا کے وہاں دیکھیے ان 5 آیات میں اصولی بات کی تھی، لیکن آگے ہم جب مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کا، یہ صرف میں آپ کے سامنے ایک اوور ویو دے رہا ہوں سورہ بقرہ کا، تاکہ اگر آپ کو ذوق و شوق ہو تو آپ اس کا ترجمہ اس انداز میں کریں۔ آخری اشرہ ہمارا جو ہے وہ اب کل سے شروع ہو جائے گا، تو اس میں اس وقت کو صرف سورہ بقرہ ہی کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے پہ اگر آپ لگا دیں تو 40 رکوع ہیں، اس میں اگر آپ 3 3 4 4 رکوع بھی موضوع بنائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ بات ہو سکتی ہے۔ اچھا اب دیکھیے اسی نماز کیا ہے، ایک اللہ کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے، اس کے بندے کے درمیان تعلق کا عنوان ہے، اسی کے ضمن میں جو مزید دو اور عبادات ہیں ان کے ضمن میں بھی اس کا آپ دیکھیے، عبادت کے ضمن میں تقوی کے اصول کا اہم ترین جو ذریعہ بیان کیا گیا وہ صوم اور حج، اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا 23ویں رکوع میں جا کر، اپنا سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں صوم کے حکم کا آ جائے گا، وہ ایک رکوع ہے۔ اگر آپ یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ پورے قرآن میں اگر آپ نماز کو پڑھنا چاہیں، اس کے احکامات دیکھنا چاہیں تو آپ کو سکیٹرڈ ملیں گے، زکوٰۃ کے اور معاملات آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، لیکن یہ کہ اگر ایک شخص صرف روزے کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ صرف 23واں رکوع نکالے سورہ بقرہ کا، اور اس میں جو ہے یہ صوم کی ساری تفصیل جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اب آپ کو اسی ضمن میں
عبادات کے ضمن میں یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آ جائیں جی انفاق۔ اب انفاق کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر آپ کو قرآن مجید کیا بات کرے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز، اب انفاق کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک مال خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک مال کو خرچ کرتا ہے اپنے اس اپنے ارد گرد اپنے رشتے داروں پہ۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اپنے جو وہ اگر تجزیہ کرے تو قرآن مجید اس کو کیسے چینلائز کر رہا ہے، یعنی کہ جو سب سے پہلے جو معاشرے پر مشتمل ایک فرد ہے، اس سے وجود میں آنے والی معاشرتی اکائی وہ کیا ہے؟ میاں بیوی۔ اس سے پھر خاندان، اہل و بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک فیملی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس اکائی کی اہمیت کو قرآن مجید نے اتنا اجاگر کیا ہے، اتنا اجاگر کیا ہے۔ ان کے نان نفقے کے حوالے سے جو باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے کہ تم ان پہ کیا کچھ خرچ کرو۔ تو وہ آپ دیکھیے، وہ قرآن مجید میں اگر آپ جس کو ہم کہتے ہیں آئلی قوانین، معاشرتی احکامات، اگر آپ دیکھیں، کیونکہ پورے معاشرے کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ گھر، میاں بیوی کا تعلق، ان کے ساتھ ایک دوسرے کا رفاقت کا ہونا۔ یہ تو ہماری اب چگلیں ہل گئی ہیں سارے معاشرتی سیٹ اپ کے اندر، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اہمیت کا معاملہ، اور اس میں سب سے ایکسٹریم پھر آپ دیکھیے گا کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے سورہ حجرات میں، قوا انفسکم وعلیکم نارا، بلکہ اس میں بھی اب یہاں سورہ بقرہ میں بھی آپ کو ایسی آیتیں ہیں، بچاؤ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اب ان پر مال انسان نے خرچ کر رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ذمہ داری ہے، یہ تو حق ہے جو تم کر رہے ہوتے ہو، لیکن ایک زکوٰۃ انسان نکال رہا ہوتا ہے جو چلی آ رہی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرض نہیں کیے، زکوٰۃ پہلے بھی تھی، لیکن اب آپ دیکھیے اس میں زکوٰۃ سے ہٹ کر پھر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مسلسل 4 رکوع ہیں، 35، 36، 37 اور 38۔ یہ 35 رکوع سے لے کر 38 رکوع تک جو انفاق کے اوپر ضربہ سنام ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کی عظمت، اہمیت، اس کا اجر، اس کا کیا ہے، اس کے بارے میں وہ ساری تفصیل آپ کو ملے گی ان 4 رکوع کے اندر۔ یعنی کہ 40 رکوع ہیں، 2 رکوع آخری کو چھوڑ کے اس سے پہلے تو 4 رکوع ہیں۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا اس میں اپنے مال کو خرچ کرنا، ریاکاری کے ساتھ ضائع کر دینے والے اور کس طرح سے وہ جتانے والے، اس سب کا ذکر ہے، اس انفاق کا اجر کا ذکر اور اس کی اہمیت بیان کی گئی اسی رکوع میں۔ یعنی کہ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، اتنا جو اجر بیان کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، دیکھ لیجئے سب سے زیادہ اجر اس کا 700 ٹائمز، مثال سے سمجھایا ہے، 700 گنا اس کا اجر ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ اور کسی عبادت کے بارے میں اور کسی نیکی کے بارے میں اتنی ایسی بات نہیں کی گئی جو اس ایک انفاق کے بارے میں کی گئی۔ کیوں؟ اصل میں محبوب ہے انسان کو مال۔ یہ ہم سورہ جو بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، یہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے یہ بات وہاں آئے گی۔ تو انفاق کا اجر اور اس کا ذکر، اس کی اہمیت، اللہ کی راہ میں انفاق اور اس کی رضا کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا خاص طور پر، اس کی راہ میں، یہ بھی اللہ کی راہ میں انسان انفاق کرتا ہے، یہ جو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک خاص معاملہ ایسا آ جاتا ہے بعض اوقات کہ جس میں اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی جہاد قتال ہو رہا ہے، تو اپنے مالوں کو خرچ کرنا، اپنی جان، اور بار بار قرآن کہے گا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ بھی اور اپنا مالوں کے ساتھ بھی۔ اب یہ کیا معاملہ ہے کہ یعنی کہ اپنی صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں اور اللہ اپنے مال جو اللہ نے ان کو دیا وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ انفاق سے روکنے والی بنیادی کمزوریاں کیا ہیں؟ یہ بھی آپ کو سورہ بقرہ میں بات آئے گی، اور وہ 2 ہیں۔ ایک ہے فقر کا خوف، کل کیا کھائیں گے، کہاں سے گزارا ہوگا۔ یہ ہے وہ اصل میں بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے یہ فیئر ہے انسان کو کہ اگر ہم نے نہ بچایا، ہم نے بینک بیلنس میں نہ رکھا تو ہم کیا کریں گے۔ سیت کے رکھنا، بچا بچا کے رکھنا، اور وہی قرآن کا معاملہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جمع مالوں عددا، وہ جمع کر کر کے رکھا اپنے مال کو، اپنے مال کو جو ہے سیت کے رکھتا ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے، بھائی جو ہے وہ بیچارہ اذیت میں ہے، اس کے بیوی بچے جو ہے تکلیف میں ہے، لیکن یہ جو ہے اس خوف سے کہ میں نے اگر ان کو دے دیا تو میں پھر کیا کروں گا۔ پہلی بنیادی وہ کمزوری آپ کو وہاں ملے گی، وہ تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے انٹرٹینمنٹ میں خرچ کرنا۔ یہ آج ہمارے ہاں جو ہے معاملہ جو بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا
جو مال و اسباب جو ہے اس کی جو اکثریت جو خرچہ ہے، اس کا جو اکثریت جو خرچ ہو رہا ہے وہ انٹرٹینمنٹ، فن اور اس کے اوپر، یہ حرام نہیں ہے، انسان اپنا دل بہلانے کے لیے کچھ کرتا، لیکن اپنے مال کو جو ہے اللہ کے، اپنے بھائی بہن ان پر خرچ کرنے کے بجائے ان پر خرچ کیا جا رہا ہے روزانہ۔ جو ہے دیکھیے، آخرت اورینٹڈ اگر آپ کی سوچ ہوگی، آخرت رخی ہوگی، جو قرآن کا ہر صفحہ بتا رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے کہ تم جو ہے کیا کرو گے، وہ جو ہے اپنے ڈیزائر کو کم جو ہے وہ روکو گے، خواہشات کو روکو گے، ہی تو تم پھر اللہ کے راہ میں انفاق کر سکتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ کرو؟ چند سو دے کر، لاکھوں دے کر تم سمجھتے ہو کہ تم نے حق ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم اپنے وجود کو تم دیکھو، اپنے اندر تو جھانکو کہ تم اپنی ذات پر اور اپنے اللہ تلڑوں پر اور اپنی خواہشات پر کتنا خرچ کرتے ہو، اور صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے چند ٹکے دے کر تم سمجھتے ہو کہ تم نے جو ہے اللہ کو راضی کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا ہر قدم کس معاملے میں اٹھ رہا ہے۔ میں آیا جو مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، دیکھیں وہ مما رزق نہ ہوں، اللہ نے جو رزق دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب انسان کیا ہوگا، اس لیے صبر، اپنی ڈیزائر اور خواہشات کو روکے گا ہی تو وہ پھر اللہ کی راہ میں نکال سکے گا۔ وہ اپنی خواہشات اور ڈیزائرز جو اس نے اپنی اس کا گلا گھوٹے گا، اس پہ صبر کرے گا، تبھی وہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے جو ارد گرد جو محروم رہ گئے ہیں، للسائلی والمحروم، یعنی کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں اہل ایمان کے اندر کہ وہ ان پہ مال خرچ کرتے ہیں جو مانگنے والے ہیں اور جو محروم رہ گئے ہیں، ان پر وہ دے گا ہی تو ہوگا۔ آپ کے بچے کا حق ہے اچھے اسکول میں داخل پڑھنا، تو کیا آپ کے بھائی کا بچے کا حق نہیں ہے؟ آپ کے چچا کے بچے کا حق نہیں ہے؟ آپ کے ماموں کے بچے کا حق نہیں ہے؟ کون کرے گا یہ؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہی تو یہ آزمائش ہے جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ اپنی جو ہے پرائرٹیز کو طے کرنا، آخرت اورینٹڈ ہونا، آخرت رخی ہونا، یہ انسان کی ہر چیز کا تعین کرے گی کہ کر کر کیا رہا ہے۔ اور یہ قرآن مجید دیکھیے بھرا پڑا ہے اس معاملے کے اندر۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنی خواہشات اور ڈیزائر اور ہوائے نفس ان کو کنٹرول کرے۔ یہ نہیں کہ قرآن نہیں کہتا کہ جی، یا شریعت یہ کہتی ہے آپ باہر رکھا بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھانے نہ جائیں، جائیں، لیکن یہ دیکھیے کہ کتنا جا رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں۔ ایک ایک کھانے کی نشست پر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے ہی گھر میں وہاں نوکرانی ہے، ماسی ہے، یا ہمارے ہی چچا کا بیٹا ہے، یا ہمارے ہی ماموں کا ماموں ہے، یا چچا ہے، یا میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، وہ ان چیزوں سے محروم ہے، اور میں جو ہے ان معاملات میں کر رہا ہوں۔ اور اب تو اتنا فتنہ ہمارے یہاں ہو گیا، پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن جیسے سوشل میڈیاز وغیرہ آیا، اب تو جناب وہ اپنی نمائش اور نمود و نمائش بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ سوچیں کیا معاملات ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن یہ کہ یہ فقر کا خوف اور اس میں آپ دیکھیے انٹرٹینمنٹ کی جو میں نے لکھا نا فوش عمل، اس کی اکثریت آپ دیکھ لیجیے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ جناب یہ سب کچھ، ان کے اندر زیادہ تر کیا ہے، وہی جس کا تعلق جو ہے عشق اور معشوقیوں سے ہے۔ تعمیری چیزیں ہیں، اس کی کوئی دین منع نہیں کرتے، لیکن اکثریت آپ دیکھیں تو ان کے اندر یہ چیزیں نمایاں نظر آئیں گی آپ۔ بہرحال یہ ایک قرآن مجید کا ایک معاملہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، اس پہ آپ جتنا غور کریں گے پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ یہ چیزیں ہٹا دیں، پھر دیکھیں آپ کا جو ہے سارا جو اس وقت میڈیا جو ہے اور سوشل جو ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ زمیں بوز ہو جائیں گی اگر ان میں سے آپ یہ عنصر باہر نکال دیں۔ تو یہ ہے جی انفاق کو روکنے کی دو بنیادی چیزیں، ایک مستقبل میں کوئی فقر کا خوف ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور دوسرا اپنے مال کو بیجا اڑانا انٹرٹینمنٹس کے اوپر اور اس فوش گیروں کے اوپر، اس پر خرچ کرنا۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو انفاق سے روکتی ہے، اس کو انسان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور انفاق نہ کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ اب جب انسان جب پیسے روکے گا تو اس کو پھر لالچ یہی ہوگی کہ میں جو ہے وہ انفاق نہ کروں، تو اس کو یہ ہوگا کہ میں اپنی دولت کو بڑھاؤں، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا، تو اب اس کے یہ سود جیسی لعنت جو ہے اس کا شکار ہونا، سودی قرضے دینا، سود پر لوگوں کو جو ہے وہ دینا، یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ کاروبار آپ کے دائیں بائیں چمکتا نظر آئے گا۔
جبکہ قرآن مجید نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا سود کا متبادل، بھائی سود کا متبادل تو قرآن نے خود دے دیا ہے، وہ دین ہے۔ اس کے بارے میں آیت دین کتنی لمبی آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی طویل ترین آیت آیت دین۔ تو سود کا متبادل یہ آیت دین ہے، یعنی تجارت جیسے عمل کو اختیار کرو، لوگوں کو دینا ہے تو تجارت پہ دے دو۔ اس لیے وہاں پہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ ہو جائے گا، ہوتا ادھر بھی ہے۔ یہ جو سود پہ قرضے دیتے ہیں تو پھر پیٹتے پھرتے ہیں اور پھر لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، وہ فلاں پیسہ نہیں دے رہا، فلاں نہیں دے رہا۔ اور ہمارے جو اس سودی جو نظام ہے، یہ جو انٹرسٹ بیسڈ ہماری اکنامکس ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے، اس میں صرف وہی لوگ سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو آلریڈی پیسے والے ہوتے ہیں عموماً۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ اگر اثر و رسوخ ہو سیاسی تو وہ جناب میرا آپ کا وہاں جمع پیسہ جو ہے اس کو پھر وہ لوٹ کھسوٹ کر کے اس کو جو معاف بھی کروا لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے، لیکن یہ قرآن مجید آپ کو یہ حل بتا رہا ہے کہ آپ سود کے معاملے میں اگر جائیں اور ایک تجارت کا معاملہ ہے، یقیناً اس میں رسک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا پیش خیمہ اگر یہ نیت کر کے آپ جاتے ہیں تو اس میں اجر آپ کے لیے ہے۔ تو یہ جی متقین کے کچھ اوصاف جو ہیں یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو ہے آپ جب پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو اسی طرح یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اہل کے کتابوں پر ایمان، اس کے ضمن میں پھر وہی نصارہ سے خطاب ہے تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اس کے بعد جی منکرین کے اوصاف کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ جی مہر سخت، یہ ہم نے دیکھے ہدایت سے محروم، بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ وبال جاں بنے ہوئے، یہ مسلسل جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ اس حق کو ماننے سے محروم کرتے ہیں۔ اور اس کا جو وہ ضمن میں ان کا جو معاملہ یہ کیا طاغوت بن گئے ہیں، سرکشی ان کے اوپر اتنی آ چکی ہے کہ یہ طاغوت جو ہے یہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ لوگوں کو جبرن جو ہے وہ اللہ کی گمراہی پر جو ہے وہ آمادہ کر رہے ہیں۔ اب ان کا کفر کرنا یہ قرآن مجید کے اندر ایمان کا لازم جز قرار دے دیا۔ یہی ہے وہ آیت جو وہاں پہ قرآن مجید میں فرمائی ہے، یہ آیت نمبر 256، یعنی آیت الکرسی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ پہلی اصولی بات یہ ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، یہ بات تو جان لو۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ جان لو کہ واضح کر دی، یہ بیان کر دی، تبین کہتے ہیں روشن کر دینا۔ اظہر من الشمس، حقیقت اظہر من الشمس، سورج کا جو ظاہر ہو جاتا ہے جب، تو اس کے بعد پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تبین بیان کر دی گئی ہے رشد من الغی، رشد اور ہدایت کو اس کی برائی سے، یعنی یہ واضح کر دیا ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، تو پھر جو کوئی کفر کرے گا اس طاغوت کا، ان سرکش لوگوں کا، یہ جو کفر پر اڑے ہوئے لوگ ہیں، اور یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو پھر پکڑ لیا ایک ایسا سہارا، ایسا جو کبھی بھی ایک ایسا مضبوط قلعے میں آ گیا جو کبھی بھی زائل ہونے والا نہیں ہے، اس کا ہٹنے والا نہیں ہے۔ لن فسام لہا، جو بالکل بھی جو ہے مضبوط قلعے میں آ گیا، مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا۔ لن فسام لہا، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ یہ ہے اس کا عروج، آپ کو یہ چیز آپ کو نمایاں طور پہ ملے گی، اور جگہ جگہ یہ کیسے کفر والے جو ہیں کیا کرتے ہیں، یہ تو ہر درم ہے، اور قرآن مجید اس کو بیان کرے گا سورہ بقرہ میں، آپ دیکھیے گا۔ اب یہ جو کمپلیکس والا گروہ ہے، اس کے اندر دیکھیے کیا چیزیں ہمیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ آپ اس کا اگر اندازہ کیجیے گا تو آپ کو یہ پھیلا ہوا ہے پورے قرآن میں، تو اس کے اندر سے کچھ چند پوائنٹ جو ہیں جو میرے سامنے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ جو معاملہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری، ان کا سب سے پہلا تو وہ یہ معاملہ ہے، وہ کیا ہے، اس کا عروج کیا ہے، یعنی کہ اللہ جو نے نعمتیں دی ہیں اس پہ ناشکری کا سب سے پہلا اہم کیا ہے کہ کتمان حق، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اس کا انکار کر دینا، اور اس کے بدلے میں کیا ہے، ضلالت اور مغفرت کے بدلے، یعنی کہ اللہ کی ہدایت اور مغفرت کے بدلے کیا چیز لے لینی ہے، ضلالت اور اللہ کا عذاب۔ یہ وہ آیت ہے جو یہاں بیان کر دی گئی، اولئک الذین اشتروا، یہ بالکل وہاں پہ بھی تھا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، اور یہاں پہ بھی دیکھیے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ ہیں جنہوں نے ضلالت جو ہے لے لی ہے ہدایت کے بدلے میں، اور والعذاب المغفرہ، اور عذاب کو لے لیا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرهم علی النار، تو بس پھر یہ اب صبر کریں گے آگ پر، دیکھیں ان کا انجام بھی وہی ہے، آگ والا۔
تو پہلی چیز تو تھی اللہ کی دی ہوئی جو نعمت تھی اس پر ان کا یہ معاملہ جو قرآن بیان کرے گا۔ پھر کیا ہے، گروہی نسبت، کسی گروہ سے تعلق کو نسبت کو ہی سب کچھ سمجھ لینا۔ دیکھیں یہ اگر دو امتیں نہ ہوتی نا، بنی اسرائیل اور نصارہ، تو شاید ہمارے لیے یہ بات سمجھنا جو ہے مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ہمارے سامنے، یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے 10 رکوع مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب کرے۔ وہ جو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، وہ ایک ایک خرابی آج اگر آپ جائزہ لیں تو وہ آج ہمارے اندر بھی ہیں، بالکل ڈکٹو۔ تو دیکھیے اب یہاں پر وہ گروہ ہیں اس وقت دو، کون تھے؟ نصارہ اور یہود۔ اب وہ مسلمان جو تیسرا گروہ آیا، ان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور یہ نقطہ نظر جب آپ پڑھیں گے تو آپ آج بھی دیکھیے گا کہ جتنے ہمارے ارد گرد جو مذہبی حلقے ہیں اور مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ، کسی نے کوئی ٹیگ لگایا ہوا تو کسی نے کوئی ٹیگ لگایا ہوا، اور وہ دوسرے ایک دو مل کر جو ہے وہ تیسرے پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ تیسرا دوسرے پہ ساتھ مل کے ان پہ کہتا ہے، اور سب ایک دوسرے کو جنت میں نہ جانے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ بالکل یہ وہی چیز ہے جو ہمارے یہاں جو بنی اسرائیل میں تھی اور یہود میں تھی۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کالو لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر وہ لوگ جو یہودی اور نصرانی ہیں۔ یعنی کہ یہ بتا دیا کہ بھائی یہودی ہوگے اور نصرانی ہوگے تب جا کر تم جو ہے وہ اللہ کے جو ہے اس میں اپنا جنت میں جو ہے وہ جا سکتے ہو۔ دل کا امانیوں یہ ان کی خواہشات ہیں، امانی ہیں۔ کل ہاتھ برہانوں کو میں ان کو تم صادقین، تو ان سے کہیے کہ لاؤ دلیل تمہارے پاس اگر ہے کوئی، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، کوئی بنیاد لاؤ، کوئی ہے لاؤ۔ کل ہاتھ برہانوں کو میں ان کو تم صادقین۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے کیسے اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ انہی لوگوں کے بارے میں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اب انہی کا یہ شیڈ ہے جو موجود ہیں، دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن اپنے لیے یہ اصول بنایا کہ ہمارا جنت میں داخلے ہونے کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ یہودی ہونا اور نصرانی ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے وہ گروہ نسبت جس کو قرآن مجید وہاں واضح کر رہا ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 111 پڑھ لیجیے گا۔ آج ہمارے اندر بھی یہی ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں کہ جی ہاں جی یہ اگر ہوگا تو یہ جنتی ہے۔ یہ اصول قرآن مجید نے بڑا واضح کیا ہے کہ گروہی نسبت کا ہونا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اور اس کی انتہا اس کا جو جسے کہنا چاہیے نا بالکل، اور ان کا یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے اس کا ایک شیڈ اور قرآن بیان کرتا ہے اگلی آیت میں جا کر، اور وہ کیا ہے کہ ان کا آپس میں حال یہ ہے، یہ جو یہودی اور نصرانی جو ہیں آج یہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ یہودی اور نصرانی نہ ہو، لیکن ان کا آپس میں کیا حال ہے؟ اب وہ دیکھیے یہ بڑا بڑا عجیب حال ہے، اور آپ کو یہ آیت بھی جو ہے آج ہمارے معاملے میں نظر آئے گی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جو لوگ یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نصرانی جو ہے وہ کسی اپنی بنیاد پر ہے ہی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کسی شے پہ ہی نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور جواب میں نصارہ کیا کہتے ہیں؟ لیست الیہود علی شیء، اور یہ جو یہودی ہیں یہ کسی شے پر نہیں کھڑے ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ وہ ہم یتلون الکتاب، جبکہ دونوں کتاب کا ان کے پاس جو ہے تلاوت کرتے ہیں، دونوں کے پاس اللہ کی کتاب۔ کذالک قول الذین لا یعلمون یعلمون مثل قولہم، تو کہا ان لوگوں نے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا اسی قسم کی کوئی بات، یعنی کہ ان کے پاس کوئی علمی کتاب نہیں تھی، یعنی یہ مشرکین مکہ کی طرف سے اشارہ ہے اس میں، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کہہ دی کہ شاید یہ سارے جہنمی ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کے درمیان بینہم فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے آگے وہ بات ہے جو آج آپ کو ہمارے ہر مسجد اور ہر جگہ پر رکھی نظر آئے گی، فمن ازلم ممن منع مساجد اللہ، تو تم اس میں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکے، ایس کرفیہ، یا اس میں اس کا ذکر کیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، وصافیہ فی خرابیہ، اور وہ اس کے اندر جو ہے خرابیاں ٹیڑھ ڈھونڈیں، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا الخائفین، حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے اللہ کے جو ہے وہ ڈرتے ہوئے، لوگوں کی چندوں سے، لوگوں کے مالی اعانت سے جو ہے اپنا
بنائے جاتے ہیں اپنا مدارس، مسجدیں، اور اس میں ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ دوسرے فرقے کا بندہ آئے نا۔ یہ کہاں سے معاملہ ہوا؟ آپ کا تو خود کام یہ تھا کہ آپ اس مسجد میں ڈرتے ڈرتے جاتے، داخل ہوتے۔ یہ یہودیوں کا بھی معاملہ تھا کہ اللہ مشرکین مکہ نے روک دیا۔ یہی آج ہم کر رہے ہیں، خائفین لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، وفی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں تو اس کا جو ہے وہ دردناک عذاب ہے ہی، عذاب، عذاب عظیم، دردناک عذاب اس میں ہے ہی ان کا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انجام قرآن مجید میں ان لوگوں کا ہے۔ بہرحال اس میں جتنا بھی عرض کیا جائے، ایک افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو ہمارے ہاں حالات ہیں اس وقت۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس ہم نے ایک اپنے لیے جو ہے وہ ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے، اور ہم ہی اس میں جو ہے صرف جو ہے حق رکھتے ہیں جنت میں جانے کا، اور ہمارا ہی استحقاق ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیتیں ان کے لیے رہنمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے رہنمائی فرمائے کہ اللہ سے ہم خود ڈرنے والے بنے سب سے پہلے، اور لوگوں پر فتویٰ لگانے کے بجائے، لوگوں کو اللہ کی مسجد سے آنے سے روکنے کے بجائے، خود اللہ سے ڈرتے ہوئے اس معاملے میں جائیں۔ حکم خدا بندی پر عمل کے بجائے لایانی سوالات، یہ بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیے ہوئے ہیں ان پر تو کوئی بات نہیں ہو رہی، اور جزیات کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ فتوی بازی ہے۔ اس کی ایک عملی نظیر جو ہے وہ قرآن مجید میں وہ بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا واقعہ، آیت نمبر 68 تا 71، وہ یہاں بیان کر دیا گیا۔ وہ آپ پڑھ لیجئے، سادہ سا حکم تھا کہ جی ایک گائے ذبح کریں، کوئی گائے پکڑتے ذبح کرتے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ سوال در سوال، سوال در سوال کر کر کے اپنے لیے خود مسائل کریٹ کرنا۔ تو یہ لایانی سوالات ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی منشا جو جتنی ہے اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، بلا وجہ قریت کریت کر اپنے لیے مسائل کرنا، وہ ان کے ساتھ ہوا۔ وہ آپ مطالعہ کر لیجئے گا، یہ کہ کس طرح سے ان کو کہا ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پہ بڑی سخت الفاظ میں کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیں وہ گائے کیسی ہو۔ پھر انہوں نے، اب وہ پھر ہوا یہ کہ وہ پھر گریجولی جب آپ سوال کرتے ہیں، آپ تنگ گلی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ گائے وہی جو ان کے نزدیک ایک مقدس گائے تھی، وہ مجبوراً وہی ذبح کرنی پڑی۔ تو وہاں پہلے حکم میں یہ تھا کہ آسانی یہ تھی کہ جو کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے، لیکن جب سوالات در سوالات کیے، خود ہی پھنستے چلے گئے۔ تو یہ ہے انسان کا معاملہ۔ تو یہ دیکھیے گا آپ ہمارے ہاں جو فتووں میں جا کے جو فتوے لینا شروع کرتے ہیں، یہ جی یوں تو یوں تو یوں، پھنستے ہی چلے جاتے ہیں، پھر عمل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو حکم خدا بندی پر عمل کے بجائے لایانی سوالات پہ جو ہے وہ فرما برداری کے بجائے نافرمانی، یہ اس کا اب کلائمیکس ہے۔ ہر دھرمی اور ڈھیٹ یہ ہے کہ بھائی نہیں سننا، اللہ تعالیٰ نہیں ماننی۔ بلکہ آپ دیکھیے گا ہمارے ہاں اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہاں بھائی ان کا تو اپنا ہی مطلب ہے قرآن کا، ہم تو ان کے قرآن کے مطلب کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے قرآن کو ان کے قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اپنا کوئی دوسرا قرآن بنا لیا ہے۔ کوئی آیت کوٹ کریں گے تو جو نہیں بھائی حدیث بتائیں گے، نہیں جی انہی کی حدیث، مطلب وہ ان سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے جو مخالف فرقے والا ہے۔ تو یہی چیز آج ادھر بھی تھی کہ اللہ کا سمعنا واطعنا، ان کو کہا سنو اور اطاعت کرو، اس کے بجائے انہوں نے کیا کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ یہ اس کی ایکسٹریم سچویشن ہے اس گروہ کی۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بجائے اطاعت نفس، اس کا روح سود جیسی لعنت کو اختیار کرنا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ نفس کی اطاعت کرنی ہے۔ وہی قرآن مجید نے بتایا ہے، یہ جب مال غنیمت ہوگا، جب کوئی خوشحالی ہوگی، آگے بھاگیں گے، لیکن یہ کہ جب دین کا معاملہ آئے گا، انفاق کرنے کا معاملہ آئے گا، لیکن سود پہ قرضے دینے کو اختیار ہوتے ہیں۔ یہاں پر جی یہ منافقین کے اوصاف ہیں جو یہاں کچھ سورہ بقرہ کے حوالے سے عرض کرتی ہیں۔ یہ اب ہماری مطلوب انسان کی جو سورہ بقرہ کی نشست تھی اس میں سے یہ آخری نشست جو ہے اس سلسلے کی۔ اور اب جو ہے جی اپنا
انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 77 ہے اس میں نیکی کی حقیقت اس کو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کے مطلوب انسان کے ضمن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے محو کر دے، مجھے اس میں معاف کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔